ویلکم بیک۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے غزہ میں امن کے لیے جاری کوششوں پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے کہا کہ انسانی جانوں کی حفاظت اور انسانیت کو بچانے کے لیے بھرپور اقدامات کرنا ضروری ہے۔ اسحاق ڈار نے بتایا کہ غزہ امن معاہدے پر گزشتہ ماہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی موجودگی میں دستخط ہوئے۔ پاکستان سمیت دیگر اسلامی ممالک اس کے نفاذ کے لیے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نائب وزیر اعظم نے وزارت آئی ٹی کی کوششوں کے مثبت نتائج کی بھی تفصیل بیان کی۔ کہا کہ جدید دور میں جدید تعلیم اور ٹیکنالوجی سیکھنا ناگزیر ہے۔ حکومت نے گزشتہ چند سالوں میں ڈیجیٹل پاکستان بنانے کے لیے اقدامات کیے اور پاکستان ڈیجیٹائزیشن کی جانب گامزن ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم نے ٹیکنالوجی میں بہت ترقی کی اور اس میں مزید پیش رفت کر رہے ہیں۔ سیکیورٹی فورسز نے بلوچستان کے ضلع خلات میں ایک اہم آپریشن کامیابی سے انجام دیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق یہ کارروائی شدت پسند گروپ فتنہ الخوارج کی موجودگی کی اطلاع پر کی گئی۔ آپریشن کے دوران بھارتی پراکسی گروپ فتنہ الہندوستان کے 4 دہشت گرد ہلاک ہوئے، جبکہ ان کے قبضے سے بڑی مقدار میں اسلحہ اور دھماکہ خیز مواد برآمد ہوا۔ ایس پی آر نے مزید بتایا کہ ہلاک دہشت گرد خوارج دہشت گردی کی متعدد کارروائیوں میں ملوث تھے اور علاقے میں مزید دہشت گردی کے خطرات پیدا کر رہے تھے۔ سیکیورٹی فورسز نے علاقے میں کلیئرنس اور سینیٹائزیشن آپریشن بھی شروع کر دیا تاکہ امن و امان کو یقینی بنایا جا سکے۔ کارروائی کی کامیابی کے بعد سیکیورٹی اداروں نے علاقوں میں دہشت گردوں کی موجودگی کے بارے میں معلومات اکٹھی کرنے کے اقدامات تیز کر دیے۔ یہ اقدام بلوچستان میں دہشت گردی کے خلاف جاری جنگ میں ایک اہم کامیابی قرار دیے جا رہے ہیں۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ 18ویں ترمیم میں صوبوں اور مرکز کے پاس جو وسائل ہیں انہیں بیلنس کرنے کی ضرورت ہے۔ رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا کہ آئین کسی بھی ملک کی مقدس دستاویز ہوتی ہے لیکن حرف آخر نہیں ہوتی، آئین میں بہتری کے لیے ترامیم کی جاتی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ آئین پاکستان میں 26 ترامیم ہو چکی ہیں۔ پارلیمنٹ کی 2/3 اکثریت اگر متفق ہو تو آئین میں ترمیم ہوتی ہے۔ 26ویں ترمیم کے بعد جن چیزوں پر بات ہو رہی ہے، سینیٹر رانا ثناء اللہ نے کہا کہ ایسا بھی نہیں کہ ہم صبح 27ویں ترمیم لا رہے ہیں۔ مثبت بات چیت اور بحث جمہوریت کا خاصہ ہے اور وہ ہوتا رہنا چاہیے۔ مختلف چیزیں ہیں جن پر پارلیمنٹیرین اور مختلف جماعتوں کے درمیان بات چیت ہو رہی ہے۔ بنیادی مسائل پر بات بنتی ہے، فوری طور پر یہ چیزیں نہیں ہوتی۔ رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا کہ 18ویں ترمیم سے مسلم لیگ نون کو کوئی مسئلہ نہیں۔ 18ویں ترمیم صوبے اور فیڈریشن کے درمیان وسائل کی تقسیم سے متعلق ہے۔ 18ویں ترمیم میں صوبوں اور مرکز کے پاس جو وسائل ہیں ان میں بیلنس کرنے کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم کے مشیر کا کہنا تھا کہ 18ویں ترمیم وسائل کی تقسیم پر طویل عرصے بات چیت ہوتی رہی۔ اس وقت کے حساب سے 18ویں ترمیم میں وسائل کی تقسیم کو بیلنس طے کیا گیا۔ اب اگر عملی طور پر فرق آیا ہے تو اس پر بات چیت اور غور و فکر کرنے میں کوئی عار نہیں۔ اتفاق رائے ہو جائے گا تو 2/3 اکثریت سے ترمیم ہو جائے گی۔ 27ویں آئینی ترمیم میں آرٹیکل 243 میں ترمیم ہوگی جس کا مقصد آرمی چیف کو دیے گئے فیلڈ مارشل کے عہدے کو آئین میں شامل کرنا اور اسے تسلیم کرنا ہے۔ مجوزہ ترمیم میں آئینی عدالتوں کا معاملہ شامل ہے۔ ایگزیکٹو کی میجسٹریل پاور کی ڈسٹرکٹ لیول پر ترسیل مجوزہ ترمیم میں شامل ہوگی۔ اس کے ساتھ پورے ملک میں ایک ہی نصاب کا ہونا بھی 27ویں ترمیم کی تیاری میں زیر غور آنے کا امکان ہے۔ وزیر مملکت برائے قانون بیرسٹر عقیل ملک نے کہا کہ 27ویں ترمیم پر بات چیت چل رہی ہے لیکن باضابطہ کام شروع نہیں ہوا۔ جیو نیوز سے گفتگو میں کہا کہ آرٹیکل 243 میں ترمیم کا مقصد مارکہ حق اور آپریشن بنیان المرصوص کی کامیابی کے بعد آرمی چیف کو دیے گئے فیلڈ مارشل کے عہدے کو آئین میں شامل کرنا اور اسے تحفظ دینا ہے۔ دوسری جانب پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو نے کہا وزیر اعظم شہباز شریف نے 27ویں ترمیم کی حمایت کی درخواست کی ہے۔ وزیر اعظم نے پیپلز پارٹی سے 27ویں ترمیم کی حمایت کی درخواست۔ ترمیم میں آئینی عدالت کا قیام، ایگزیکٹو مجسٹریٹس، ججز کے تبادلے شامل ہیں۔ بلاول بھٹو نے مزید بتایا این ایف سی میں صوبائی حصے کا تحفظ ختم کرنا بھی 27ویں ترمیم میں شامل ہے۔ تجاویز میں آرٹیکل 243 میں ترمیم، تعلیم آبادی کی منصوبہ بندی، وفاق میں واپسی کی ترمیم بھی شامل ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ سینیٹر محمد اورنگزیب کا کہنا ہے کہ پاکستانی معیشت درست سمت کی جانب گامزن ہے۔ بلیو اکانومی ملک کی معیشت کے لیے گیم چینجر ثابت ہوگی۔ پاکستان انٹرنیشنل میری ٹائم ایکسپو 2025 سے ورچوئل خطاب کرتے ہوئے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کہنا تھا کہ معاشی استحکام کے لیے 2.5 سال میں ٹھوس اقدامات کیے گئے۔ 3 گلوبل ریٹنگ ایجنسیز نے پاکستان کے معاشی اقدامات کی تعریف کی۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستانی معیشت درست سمت میں گامزن ہے۔ تجارت اور معیشت کے استحکام کے لیے دوست ممالک کا تعاون حاصل ہے۔ وزیر خزانہ کا کہنا تھا کراچی، گوادر اور پورٹ قاسم کی بندرگاہوں کو جدید بنانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ بلیو اکانومی پاکستانی معیشت کے لیے گیم چینجر ثابت ہوگی۔
सुप्रीम कोर्ट की कैंटीन में गैस सिलेंडर के बाइस धमाके में कई अफराद जख्मी हो गए। सिलेंडर धमाके में जख्मी होने वालों को अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है, जबकि बम डिस्पोजल स्क्वाड की टीम भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। टीम ने शवाहिद इकट्ठे करना शुरू कर दिए। धमाके के बाइस कैंटीन में फर्नीचर को नुकसान पहुंचा। मुतल्लिका हुकाम की जानिब से धमाके की तहकीकात शुरू। धमाके एसी गैस के प्लांट में मुरम्मत के दौरान हुआ। धमाके के दौरान 4 अफराद जख्मी हुए। धमाका इस कदर जोरदार था कि अदालतों में मौजूद वकला भी अपने कमरों से बाहर निकल आए। PIA का फ्लाइट ऑपरेशन दोबारा बहाल होने की तरफ गामजन हो गया। PIA की इंतजामिया ने मुतबादिल इंतजामात के तहत फ्लाइट ऑपरेशन दोबारा शुरू कर दिया। PK 245 इस्लामाबाद तक दमाम और PK 761 इस्लामाबाद तक जद्दा की परवाजें रवाना कर दी गईं, जबकि दीगर मुतासरा परवाजें टेक ऑफ क्लियरेंस भी जल्द फराम की जा रही है। इंतजामिया ने वाजे किया है कि एयरपोर्ट पर किसी भी तबके को मुसाफिरों को मजीद मुश्किलात में डालने या परवाजों की रवानगी में रुकावट डालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। कराची में ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी पर इलेक्ट्रॉनिक चालान का सिलसिला जारी है। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जारी तफसीलात के मुताबिक कराची में पीर के दिन 3485 इलेक्ट्रॉनिक चालान जारी किए गए, जिनमें से सबसे ज्यादा 2433 ई चालान सीट बेल्ट न पहनने पर किए गए। ट्रैफिक पुलिस का बताना है हेलमेट न पहनने पर 511, दौरान सफर मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर 78 ई चालान हुए, जबकि गलत सिम से आने पर 27, ओवर स्पीडिंग पर 51 चालान किए। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक बस की छत पर मुसाफिरों को बिठाने पर 45 ई चालान और जेब्रा क्रॉसिंग की खिलाफ वर्जी पर 5 ई चालान किए गए। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में पार्लियामेंट लॉजेस का 13 बरस से ज़ेर इल्तवा नया ब्लॉक तकमील के करीब पहुंच गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पार्लियामेंट लॉजेस के ज़ेर तामीर नए ब्लॉक का दौरा किया। जारी तरक्याती कामों पर पेशरफ्त का तफसीली जायजा लिया। वज़ीर दाखिला ने हिदायत की कि मनसूबे की जल्द और मयारी तकमील हर सूरत यकीनी बनाई जाए। इस मकसद के लिए 3 शिफ्टों में काम करने की हिदायत भी जारी की गई। मोहसिन नकवी ने कहा कि 2012 से रुके हुए मनसूबे की तकमील से पार्लियामेंटेरियंस को रिहाइश की मयारी सहूलतें फराहम होंगी। पार्लियामेंट लॉजेस समेत अवामी फलाह के तमाम मंसूबों को मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल किया जाएगा, ताकि अवामी वसाइल का बेहतरीन इस्तेमाल मुमकिन हो। इस मौके पर चेयरमैन CDA मोहम्मद अली रंधावा ने वज़ीर दाखिला को मंसूबे पर पेशरफ से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी। दौरे में मेंबर इंजीनियरिंग CDA और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। वफाकी वज़ीर बहरी उमूर जुनैद अनवार चौधरी से रोमानिया के सफ़ीर की मुलाकात, जिसमें बंदरगाही ताउन, तजारती रवाबित, मैरीटाइम शोबे में शराकत बढ़ाने पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। इस मौके पर वफाकी वज़ीर ने कहा पाकिस्तान और रोमानिया के दरमियान कराची पोर्ट और कॉन्स्टांसा पोर्ट को जोड़ने से दोनों ममालिक के दरमियान तजारती सरगर्मियों में नुमाया इजाफा होगा। उनका कहना था पाकिस्तान जल्द 6 ऑपरेशनल बंदरगाहों वाला मुल्क बनने जा रहा है, जो यूरोपीय मंडियों तक रसाई में अहम किरदार अदा करेगा। मुलाकात में दोनों ममालिक ने मैरीटाइम तरबियत, सिक्योरिटी, डिजिटल लॉजिस्टिक्स के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया। रोमानिया के सफ़ीर ने पाकिस्तानी स्पोर्ट्स और ज़रूरी मसनूआत में गहरी दिलचस्पी जाहिर की, जबकि फ़रीक़ैन ने सरमायाकारी नए तिजारती रास्तों के इम्कानात पर गुफ्तगू की। आखिर में पाकिस्तान रोमानिया ने इक़्तिसादी, तालीमी, सक़ाफ़ती ताउन के फ़रोग़ के अज़म का इयादा किया। कायद में रामस्वामी में डंपर की टक्कर से नौजवान की मौत के बाद सूरत हाल बिगड़ गई। ऑल पाकिस्तान डंपर्स एसोसिएशन के सदर लियाकत महसूद और मुश्ताइल शहरियों के दरमियान शदीद तसादुम हो गया। जाए वक़ुआ पर लियाकत महसूद अपने साथियों के हमरा पहुंचे तो इलाका मकीनों ने उन्हें घेर लिया। उनके खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुश्ताइल अफराद की शदीद नारेबाजी के दौरान डंपर एसोसिएशन के मुसल्लह गार्ड्स ने हवाई फायरिंग की, जिसके बाद मुश्ताइल अफराद ने डंपर्स एसोसिएशन की गाड़ियों पर पथराव किया। पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंची, लेकिन इससे कबल ही डंपर एसोसिएशन के रहनुमा अपने साथियों समेत फरार हो गए। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कराची में सरेआम असलहे की नुमाइश और फायरिंग के वाक़े का नोटिस लिया। गवर्नर सिंध ने कहा शहरियों पर बंदूक तानना किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। उन्होंने कहा कि IG सिंध वाक़े का नोटिस लें, मुलजिम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। कानून सबके लिए बराबर होगा तो लोग पुलिस पर एतमाद करेंगे। गवर्नर सिंध ने डंपर की टक्कर से जांबाग शख्स के लवाहिकीन से इज़हार ताज़ियत किया। उन्होंने कहा कि जांबाग शख्स की जख्मी अहलिया को हर मुमकिन तिब्बी इमदाद दी जाए। कराची में ड्राइविंग कानून की खिलाफ वर्जी पर भारी चालान किए जा रहे हैं। ट्रैफिक हादसात में लोगों की जान लेने वालों को भी इबरतनाक सजा दी जाए। चीनी काउंसिल जनरल जियाउ शिरीन ने पंजाब महकमा दाखिला का दौरा किया। सेक्रेटरी दाखिला डॉक्टर अहमद जावेद काजी से मुलाकात की। मुलाकात में पंजाब में अमन व अमान की सूरत हाल, चीनी बाशिंदों के सिक्योरिटी इंतजामात और सरमाकारी के मौक़ों पर तबादला ख्याल किया गया। चीनी काउंसिल जनरल ने बुलेट प्रूफ कार महकमा दाखिला के हवाले की, जो CPEC मनसूबों पर काम करने वाले चीनी सरमाकारों, इंजीनियर्स और सयाहों की महफूज नकलो हरकत के लिए इस्तेमाल होगी। इस हवाले से मुआहदे में दस्तखत भी किए गए। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब ने कहा कि सूबे में मौजूद तमाम चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी और सहूलत हमारी अव्वलीन तरजीह है। तमाम इंडस्ट्रियल जोन्स में फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम किए
گئے. انہوں نے اسپیشل پروٹیکشن یونٹ کی استعداد بڑھانے اور وفاقی قواعد و ضوابط کے مطابق حفاظتی اقدامات جاری رکھنے پر زور دیا. چینی قونصل جنرل ژیاؤ شیڈین نے پاکستان میں بڑے انفراسٹرکچر منصوبوں اور سرمایہ کاری میں دلچسپی کا اظہار کیا، جبکہ پریزن ریفارمز کے تحت اسیران کی تیار کردہ مصنوعات میں بھی دلچسپی ظاہر کی. ملاقات میں چین کے ڈپٹی قونصل جنرل، اسپیشل سیکریٹری داخلہ، ایڈیشنل سیکریٹری فارن نیشنل سیکیورٹی، ایڈیشنل سیکریٹری انٹرنل سیکیورٹی اور دیگر اعلیٰ حکام بھی موجود تھے. ISPR نے یوم شہدائے جموں کے موقع پر نیا نغمہ کشمیر پاکستان خوابوں کی تعبیر جاری کر دیا. یہ نغمہ اہل کشمیر کی قربانیوں و عزم پاکستان سے لازوال وفا کو خراج عقیدت پیش کرتا ہے. نغمے میں معصوم کشمیریوں کی شہادت و ظلم کے خلاف جدوجہد اور آزادی کے جذبے کو اجاگر کیا. ISPR کے مطابق 6 نومبر کے سانحہ جموں سے لے کر آج تک اہل کشمیر نے اپنی آزادی کی خاطر لہو سے تاریخ لکھی. نغمے کا مرکزی پیغام ظلم کے اندھوروں میں امید اور آزادی کی روشنی ہے، جبکہ اس کے بول کشمیری عوام کی جذبہ حریت، استقامت، پاکستان سے رشتے کی ترجمانی کرتے ہیں. ترجمان پاک فوج کے مطابق کشمیر کے بہادر عوام آج بھی اس عہد پہ قائم ہیں کہ ان کی منزل پاکستان اور مقدر آزادی ہے. چیف سیکریٹری سندھ کی ہدایت پر صوبے بھر میں ڈینگی سے بچاؤ کے اقدامات تیز کر دیے گئے. کراچی کی 150 یونین کاؤنسلز میں فرمیگیشن اور اسپرے مکمل ہو چکے ہیں، جبکہ 322 گھروں میں انڈور اسپرے کیے گئے. کنٹرول روم کو موصول شکایات بھی حل کر دی گئی. حیدرآباد 30 ہاٹ اسپاٹس کی نشاندہی کی گئی، جہاں 7057 گھروں کے 17008 کمروں میں اسپرے مکمل کیے گئے. 1 اکتوبر سے 2 نومبر تک ضلع بھر میں 2241 فرمیگیشن اسپرے اور 3698 عوامی آگاہی سیشنز کیے گئے. شہر کے اسپتالوں میں ڈینگی مریضوں کے لیے 340 بیڈز مختص کیے گئے ہیں. ضلعی ٹیمیں 24 گھنٹے سرگرم عمل ہیں تاکہ شہری محفوظ رہیں. پنجاب بدستور بدترین اسموگ کی لپیٹ میں. لاہور فضائی آلودگی میں دنیا میں پھر سر فہرست. لاہور کا ایئر کوالٹی انڈیکس 379 تک پہنچ گیا. لاہور کے علاقے لوئر مال کا AQI 743 ریکارڈ. گجرانوالہ 280. ملتان کا ایئر کوالٹی انڈیکس 210 کو چھو گیا. سیالکوٹ 184. فیصل آباد 251. پشاور 196 ریکارڈ. پنجاب حکومت اور محکمہ ماحولیات نے کارروائیاں تیز کر دیں. آلودگی پھیلانے والے متعدد صنعتی یونٹس منہدم، فیکٹریاں سیل. 41 جدید ایئر کوالٹی مانیٹرنگ سسٹمز فعال. ڈرون اسکواڈز تعینات. اسموگ فری زونز قائم. سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کا کہنا ہے صاف فضا ہر شہری کا حق ہے. حکومت پائیدار اقدامات کے ذریعے اسموگ کے مستقل خاتمے کے لیے پرعزم ہے. محکمہ موسمیات نے کل سے لاہور میں بادل برسنے کی نوید سنا دی، جس کے باعث اسموگ میں کمی متوقع ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ پاکستان سمیت دنیا کے دیگر ممالک کسی کو بتائے بغیر ایٹمی تجربات کر رہے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے انٹرویو میں کہا کہ پاکستان، شمالی کوریا، روس اور چین ایٹمی تجربات کر رہے ہیں. یہ تجربات زمین میں گہرائی میں ہوتے ہیں جس پہ صرف لرزش ہی محسوس ہوتی ہے. ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ کے پاس اتنے ایٹمی ہتھیار ہیں کہ وہ پوری دنیا کو 150 مرتبہ تباہ کر سکتا ہے. امریکی صدر کا کہنا ہے کہ امریکہ کبھی ایٹمی ہتھیار استعمال نہیں کرنا چاہتا، لیکن ایٹمی تجربات کر کے اپنی ایٹمی ہتھیاروں کی کارکردگی جانچنا چاہتے ہیں. دوسری جانب چین نے ٹرمپ کے بیان کی تردید کر دی اور کہا ایک ذمہ دار ایٹمی ملک کی حیثیت سے چین کی ایٹمی حکمت عملی صرف دفاعی رہی ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک ٹی وی انٹرویو میں کہا کہ اگر زہران ممدانی نیو یارک کے میئر منتخب ہوئے تو وفاقی حکومت کے لیے شہر کو فنڈز فراہم کرنا مشکل معمہ بن جائے گا. ٹرمپ نے ممدانی کی سیاست کو کمیونسٹ نظریات سے جوڑا اور کہا اگر نیو یارک میں کوئی کمیونسٹ حکمرانی کرے گا تو وہاں فنڈز بھیجنا صرف پیسوں کا ضیاع ہوگا. ٹرمپ نے ممدانی کا موازنہ سابق میئر بل ڈی بلاسیو سے کرتا ہوئے کہا ڈی بلاسیو ایک ناکام میئر تھا، لیکن ممدانی اس سے بھی زیادہ خراب حکمرانی دکھائے گا. انٹرویو میں ٹرمپ نے بالواسطہ طور پر نیو یارک کے سابق گورنر اینڈریو کومو کی حمایت کی اور کہا کہ اگر انتخابات ایک برے ڈیموکریٹ اور کمیونسٹ کے درمیان ہوں تو وہ ہمیشہ برے ڈیموکریٹ کو ترجیح دیں گے. یہ بیان اس وقت سامنے آیا جب نیو یارک میئر کے انتخابات کل ہونے جا رہے ہیں، جہاں زہران ممدانی کا مقابلہ سابق گورنر اینڈریو کومو اور ریپبلکن امیدوار ریٹیز سلوا سے ہے. اسرائیلی فوج کی جیل سے فلسطینی قیدی پر تشدد کی ویڈیو لیک کرنے کے بعد استعفیٰ دینے والے اعلیٰ عہدیدار کو گرفتار کر لیا گیا. میجر جنرل یفات تومر یروشلمی ملٹری ایڈوکیٹ جنرل تھے. لیک ویڈیو اگست 2024 میں اسرائیلی چینل نے نشر کی تھی. ویڈیو میں اسرائیلی فوجیوں کو سدی تیمان جیل میں فلسطینی قیدی کو تشدد کا نشانہ بناتے دکھایا گیا تھا. تشدد کے بعد قیدی کو زخمی حالت میں اسپتال منتقل کیا گیا تھا. واقعے کے بعد 5 اہلکاروں کو حراست میں لیا گیا. گزشتہ ہفتے ویڈیو لیک مقدمے کی تحقیقات کا آغاز ہوا. انکوائری کے دوران جنرل تومرو کو جبری رخصت پر بھیج دیا گیا، جس کے بعد یفات تومر نے استعفیٰ دیا تھا. انہوں نے تسلیم کیا کہ ویڈیو ان کے دفتر سے میڈیا کو فراہم کی گئی تھی. ان کے استعفے کے بعد ان کی گمشدگی، پھر بازیابی اور اب گرفتاری کے اعلانات سامنے آئے.